کعبے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی خطا۔ اچھا، اہل بیت اطہار اور فاروق اعظم، اہل بیت اطہار اور فاروق اعظم کا باہمی جو محبت کا تعلق، الفت کا تعلق، باہمی عزت و احترام کا تعلق ہے، درجنوں حدیثیں اس پر موجود ہے۔ لیکن یہ تعلق کیوں نہ ہو کہ قرآن و حدیث صراحت کے ساتھ فضائل صحابہ بھی بیان کر رہی اور قرآن و حدیث میں صراحت کے ساتھ فضائل اہل بیت میں موجود، دونوں موجود ہیں۔ اور ادھر فاروق اعظم وہ ہیں کہ علم کے 10 میں سے 9 حصے لے گئے، اور ادھر اہل بیت وہ ہیں کہ مولا علی شہر علم کے دروازے، ادھر مولا علی، حضور فرمانا نا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ قرآن و حدیث صراحت کے ساتھ صحابہ اور اہل بیت کے فضائل بیان کر رہے، ان کی تعظیم کا درس دیا جا رہا، ان کے ادب کا درس اور دیا جا رہا ہے۔ اور بالخصوص خلفائے راشدین اور بالخصوص جن کا ذکر کر رہے ہیں فاروق اعظم، ان کے بارے میں کیسی تنبیہات حدیث میں موجود ہیں، آئیں مولا علی کی زبان سے سنتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود، میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا، میں اور حضور بیٹھے تھے، اتنے میں ابو بکر اور عمر آ گئے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کیا فرمایا؟ اے علی، یہ جو ابو بکر اور عمر ہیں یہ کون ہے؟ سیدہ کہول اہل الجنتی، یہ جنتی بزرگوں کے سردار ہیں، ان کا احترام کرنا ہے کہ یہ جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں، جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں۔ ذہن میں ایک سوال آتا ہے، جنت میں بوڑھے تو ہوں گے نہیں، جوان سارے ہوں گے، 30 سال ایک اور پر 33 سال عمر ہو، بوڑھے تو ہوں گے نہیں۔ تو یہ یاد رہے کہ جو دنیا میں بڑھاپے میں جائے اس کے سردار صدیق و فاروق، جو نوجوانی میں جائے تو سیدہ شباب آل جنہ حسن و حسین، اور خواتین کی سردار خاتون جنت، اور ان سب کے سردار ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، حضور تنبیہ فرما رہے ہیں، کیا تنبیہ فرما رہے ہیں؟ علی، یا علی، اے علی، یہ جو ابو بکر و عمر ہے یہ سیدہ کہول اہل الجنت، جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں، جنتی بوڑھوں کے سردار۔ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو چارپائی پر ان کا جسم اقدس رکھا ہوا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حدیث پاک بھی صحیح بخاری شریف کے اندر، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا، پیچھے سے میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا، اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فاروق اعظم کو خطاب کر کے کہا، میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فاروق اعظم کو خطاب کر کے کہا، کیا کہا؟ کہا خدا کی قسم آپ نے اپنے پیچھے کوئی ایسا شخص نہیں چھوڑا کہ جس کے بارے میں پسند کروں کہ میرے اعمال اس جیسے ہو، پیچھے کسی کو چھوڑا نہیں، اور مجھے یقین ہے اللہ کی قسم ضرور رب تعالیٰ آپ کو اپنے صاحبوں تک پہنچائے گا، اپنے ساتھیوں صاحبوں تک پہنچائے گا، حضور کی بارگاہ میں اور صدیق اکبر کے پاس ضرور رب پہنچائے گا۔ اور پھر کہا اس لیے کہ میں نے حضور سے بارہا دفعہ سنا ہے کہ حضور کیا فرماتے ہیں، ذهبت انا وابو بکر وعمر، میں گیا، عمر گیا، ابو بکر گئے، میں نے حضور کو کہتے سنا، دخلت انا وابو بکر وعمر، میں داخل ہوا، ابو بکر داخل ہوئے، عمر داخل ہوئے، وخرجت انا وابو بکر وعمر، میں نکلا، ابو بکر نکلے، عمر نکلے۔ میں نے حضور کو بارہا دفعہ دیکھا، کبھی حضور فرما رہے ہیں میں آیا، ابو بکر آئے، عمر آئے، میں داخل ہوا، ابو بکر داخل ہوئے، عمر داخل ہوئے، میں گیا، عمر گئے، ابو بکر گئے، میں نکلا، ابو بکر نکلے، عمر نکلے۔ حضور کو بارہا دفعہ سنا، پتا چلا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان بزرگوں کو ایسی معیت حاصل تھی کہ ایسا لگتا ہے کہ ہر وقت
سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ابو بکر اور عمر موجود. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان مولا علی بتا رہے ہیں, حضرت علی بتا رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں کہ میں نے حضور کو یہ کہتے سنا, کیونکہ 12 دفعہ دیکھا ہے کہ سرکار علیہ السلام بیان کر رہے ہیں کہ میں بھی گیا تھا, ابو بکر بھی گئے تھے, عمر بھی گئے تھے, میں بھی آیا تھا, ابو بکر بھی آئے تھے, عمر بھی آیا تھا, میں بھی فلاں جگہ داخل ہوا, ابو بکر بھی داخل ہوئے, عمر بھی داخل ہوئی, میں بھی فلاں جگہ سے نکلا, ابو بکر بھی نکلے, عمر بھی نکلے. یہ بار بار حضور کے کلمات سنے تھے. تو مولا علی کیا فرما رہے ہیں, جب ہر وقت حضور کے ساتھ ہیں تو مجھے یقین ہے کہ آپ وصال کے بعد بھی حضور کے پاس ہی پہنچ گئے. مولا علی فرما رہے ہیں آپ حضور کے پاس ہی پہنچ گئے, وصال کے بعد بھی پہنچ گئے. کہ میں نے 12 دفعہ سرکار علیہ السلام کو یہ کہتے سنا. حضور فرماتے کہ جنت البقیع میں میدان محشر میں ہم اس طرح اٹھیں گے کہ ادھر میرے ابو بکر ہوں گے, ادھر عمر ہوں گے. اس طرح ابو بکر و عمر کے ساتھ سرکار علیہ السلام میدان محشر میں تشریف لائے. تو یہ رب عز و جل نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شان عطا فرمائے. اب یہ دیکھیں قیامت تک حضور کے پہلو میں موجود, قیامت تک حضور کے پہلو میں موجود, صدیق و فاروق حضور کے پہلو میں. تو رب تعالیٰ نے فاروق اعظم کو کیسی عظمت عطا فرمائی. مولا علی ہمیشہ یہ اعلان کرتے رہے کہ تمام صحابہ میں سب سے افضل ابو بکر صدیق ہیں, اس کے بعد عمر فاروق ہے. یہاں تک فرمایا, تاریخ الخلفاء میں علامہ سیوطی نقل کرتے کہ جو شخص مجھے صدیق اور فاروق سے افضل کہے گا میں اسے مفتری کی سزا ماروں گا, اسے 80 کوڑے لگاؤں گا, 80 درے لگاؤں گا, 80 کوڑے ماروں گا. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے, بیٹے کی تربیت کیسی فرمائی. محمد بن حنفیہ مولا علی کے بیٹے ہیں. تو محمد بن حنفیہ پوچھتے ہیں ابا جی تمام صحابہ میں سب سے افضل کون ہے. یہ حدیث پاک بھی صحیح بخاری شریف کے اندر. محمد بن حنفیہ پوچھتے ہیں, مولا علی سے پوچھتے ہیں ابا جی تمام صحابہ میں سب سے افضل کون ہے. مولا علی برجستہ کہتے ہیں سب سے افضل ابو بکر صدیق. پھر پوچھتے ہیں ابا جی اس کے بعد کون سا افضل. فرمایا اس کے بعد عمر فاروق افضل. اچھا اب محمد بن حنفیہ نے سوال کا انداز تبدیل کر دیا. کیا پوچھوں گا تو یہ کہیں گے عثمان غنی افضل ہے. تو سوال کا انداز تبدیل کر دیا, کہنے لگے ابا جی اس کے بعد تو آپ افضل ہیں, اس کے بعد تو آپ افضل ہیں. قربان جاؤ مولا علی کے جواب پر تواضع کرتے ہوئے فرمایا میں تو مسلمانوں کا ایک عام سا فرد ہوں. مولا علی نے اپنے بیٹے کی کیسی تربیت فرمائی کہ سب سے افضل ابو بکر صدیق ہے اور اس کے بعد فاروق اعظم. فاروق اعظم صدیق اکبر کے بعد تمام صحابہ میں سب سے افضل. یہ مولا علی اپنے بیٹے کی تربیت فرما رہے ہیں. ادھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت اطہار کے فضائل چھپے ڈھکے نہیں ہیں, چھپے ڈھکے نہیں ہیں, قرآن و حدیث میں موجود ہے, چھپے ہوئے نہیں ہیں. اور ادھر علم والا کون ہے فاروق اعظم, ان سے کیسے چھپ سکتے. قرآن کہہ رہا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے محبوب اپنی امتیوں سے فرما دیجئے میں تم سے کچھ اجر طلب نہیں کرتا, صرف میں نے جو تبلیغ دین کی, میں نے قرآن دیا, تمہیں ایمان دیا, اسلام دیا, کچھ مطالبہ نہیں. ایک مطالبہ ہے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرنی. فضائل صحابہ میں امام احمد بن حنبل نقل کرتے ہیں حدیث سے بات, امام طبرانی المعجم الاوسط کے اندر نقل کرتے ہیں. صحابہ نے پوچھا حضور جن سے محبت کرنے کا رب قرآن میں کہہ رہا ہے وہ کون لوگ ہیں, وہ کون ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ علی ہے, وہ فاطمہ ہے, وہ حسن ہے, وہ حسین. اب ان سے محبت کا درس رب قرآن میں دے رہا ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے نبی کے گھر والوں رب یہی چاہتا ہے تم سے ناپاکی کو دور فرما دے اور تمہیں خوب ستھرا فرما دے. صحیح مسلم شریف کی حدیث بعد حضور کے پاس ایک چادر ہے, اس میں سیاہ نشان بنے ہوئے, صرف نشان ہے, سیاہ چادر نہیں. وہ چادر ہے سرکار علیہ السلام کے پاس چادر ہے, حضور کے پاس چادر ہے. حسن آئے حضور نے چادر میں لے لی, حسین آئے حضور نے چادر میں لے لی, مولا علی آئے حضور نے چادر میں لے لیا, فاطمہ دوزار آئے حضور نے چادر میں لے لی. اور رب کی بارگاہ میں عرض کی ہاؤلائی اللہم ہاؤلائی اہل بیتی, اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں
اور پھر یہ آیت پاک کی تلاوت فرمائی. تو یہ آیات، یہ حدیثیں یقیناً فاروق اعظم سے چھپی ہوئی رہی، پوشیدہ نہیں، کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام، امام طبرانی نقل کرتے ہیں، جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، ایک ہاتھ میں امام حسن، ایک ہاتھ میں امام حسین، حضور فرما رہے ہیں من احبنی واحب ہذین، جس نے مجھ سے محبت کی، حسن حسین سے محبت کی، وآباؤہما، ان کے والد سے محبت کی، وامہما، ان کی والدہ سے محبت کی، کان معی فی درجۃ یوم القیامہ، قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجے میں ہو. امام حاکم مستدرک کے اندر نقل کرتے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا، اے فاطمہ میں جانتا ہوں، اے فاطمہ میں جانتا ہوں، اے فاطمہ میں جانتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک میں نے آپ سے بڑھ کر کسی کو محبوب نہیں دیکھا. کیونکہ فاروق اعظم دیکھ رہے ہیں، یہ تمام حدیث پیش نظر ہیں کہ کبھی خاتون جنت کو فرما رہے ہیں سیدۃ نساء اہل الجنہ، جو جنتی عورتوں کی سردار ہے. جب خاتون جنت آتی ہیں تو حضور، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث بھی ہے، حضور کھڑے ہو جاتے ہیں. جن کے لیے حضور کھڑے ہوں رب انہیں کیا مرتبہ عطا فرمائے. اچھا، کھڑے ہو کر حضور ان کو بوسہ دیتے، سر پہ بوسہ دیتے اور پھر اپنی جگہ پر بٹھاتے، اپنی جگہ پر بٹھاتے. اچھا، خاتون جنت جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خاتون جنت کے گھر جاتے تو خاتون جنت اپنی جگہ سے کھڑی ہو جاتی اور حضور کے سر پر بوسہ دیتی اور حضور کو اپنی جگہ بٹھاتی. تو یہ حدیث فاروق اعظم سے پوشیدہ نہیں ہے. امام حاکم مستدرک کے اندر نقل کرتے فاروق اعظم کیا فرما رہے ہیں، خاتون جنت، اے فاطمہ الزہرا، فاطمہ الزہرا، اے فاطمہ میں جانتا ہوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک میں نے کسی کو آپ سے بڑھ کر محبوب نہیں دیکھا، کسی کو بڑھ کے محبوب نہیں دیکھا. اور اے فاطمہ یہ بھی یاد رکھو کہ میں حضور کے بعد میرے نزدیک آپ سے بڑھ کر کوئی محبوب نہیں. اس لیے جب فاروق اعظم نے مولا علی سے ان کی بیٹی حضرت ام کلثوم کا رشتہ مانگا، ان سے رشتہ مانگا، تو اس وقت جو وجہ بیان کی وہ وجہ یہ بیان کی کہ میں اس لیے نسبت قائم کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے حضور کی یہ حدیث سنی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو سبب و نسب ینقطع یوم القیامہ الا نسبی و سببی، قیامت کے دن ہر نسب منقطع ہو جائے گا، ہر سبب منقطع ہو جائے گا سوائے میرے سبب اور میرے نسب کے. مولا علی سے نسبت قائم کرنا چاہ رہے کہ خاتون جنت کی شہزادی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ نسبت قائم کرنا چاہ رہے ہیں اور حضور کی حدیث سنا رہے ہیں کہ آپ کا گھرانہ میرے نزدیک اتنا معزز ہے کہ میں نسبت قائم کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ میں نے حضور سے سنا ہے ہر سبب ہر نسب قیامت کے دن منقطع ہو جائے گا سوائے میرے سبب اور میرے نسب کے، کہ قیامت کے دن حضور کی نسبت کام آئے، حضور کی نسبت قیامت کے دن بھی کام آئے. فاروق اعظم یہ فرما رہے، فاروق اعظم منبر پر بیٹھے ہیں، وہ فاروق اعظم جن کے نام سے قیصر و کسریٰ کانپتے، تھر تھراتے. امام حسین آئے بچے اور فاروق اعظم سے کہتے ہیں کہ اے عمر میرے والد سے ممبر سے اتر جائے، انزل ان ممبر ابی، میرے والد کے ممبر سے اتر جائے، وذهب الی ممبر ابی کا، اپنے والد کے ممبر پہ جائے. فاروق اعظم جیسا حکمران کیسر و کسریٰ تھر تھراتے، کیسر و کسریٰ تھر تھراتے. لیکن فاروق اعظم نے امام حسین کی بات سنی تو اپنے پاس بٹھا لی اور بڑی عاجزی سے عرض کیا کہ سب کچھ آپ کے بابا کا ہی ہے، میرا کچھ نہیں، میرے باپ کا کوئی ممبر نہیں، میرے باپ کا ممبر نہیں ہے، سب کچھ آپ کے نانا جان کا ہی، سب کچھ آپ کا ہی. ایک مرتبہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم سے ملنے کے لیے آئے، وہاں پہنچے
تو حضرت عبداللہ ابن عمر پہلے انتظار میں تھے، ان کو منع کر دیا گیا کہ ملاقات نہیں ہو سکتی۔ یہ بھی واپس آ گئے کہ بیٹے کی نہیں ہو سکتی میری کیسے ہوگی، بیٹے کی نہیں ہو سکتی میری کیسے ہو سکتی ہے، واپس آ گئے۔ بعد میں عمر فاروق اعظم سے ملاقات ہوئی، پوچھا آپ تشریف لائے تھے، ملاقات نہیں فرمائی، تو کہنے لگے آپ کے بیٹے پہلے سے موجود تھے، ان سے ملاقات نہیں کی، میں نے سوچا مجھ سے کیسے ملاقات ہو۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سے فرمانے لگے کہ آپ کا مرتبہ میرے نزدیک عبداللہ سے کہیں بڑھ کر، کہ ہمارے سر پہ جو بال ہیں وہ آپ کی اگائی ہوئی، ہمیں جو عزتیں ملی ہیں وہ آپ کے نانا جان کے صدقے ملی، ہمیں جو عزتیں ملی ہیں آپ کے نانا جان کے صدقے ملی۔ تو یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اہل بیت اطہار سے، ان کے سامنے تواضع، ان کے سامنے عاجزی، اور یہ اہل بیت اطہار کی محبت ہے فاروق اعظم سے۔ الریاض النظرہ کے اندر، الریاض النظرہ کے اندر علامہ طبری بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے یہ روایت نقل کی کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے راستوں میں چل رہے تھے کہ سامنے سے مولا علی آئے، حسنین کریمین ہیں، مولا علی، فاروق اعظم نے مولا علی کا ہاتھ تھام لی، ہاتھ پکڑ لی، جیسے ہاتھ پکڑ کے چلتے ہیں، ہاتھ پکڑ لیا، پیار و محبت سے چلتے۔ اچھا یہ پیار و محبت بھی حضور سے سیکھا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہے کہ مولا علی اور حسنین کریمین کی دلجوئی حضور کیسے کیسے فرماتے، کس کس انداز سے فرماتے کہ حسنین کریمین تو وہ ہیں کہ حضور نماز میں اگر کوئی سوار کندھے پہ دونوں میں سے کوئی سوار ہو جاتا، سب کے بارے میں روایتیں موجود، سوار ہو جاتا تو حضور سجدہ طویل فرما دیتے، سجدہ طویل فرماتے۔ ایک روایت کے مطابق امام حسن و حسین کھیلتے ہوئے پیچھے سے آگے آنے کی کوشش کر رہے ہیں تو حضور نے ان کے لیے اپنے پاؤں پھیلا دی، وہ پیچھے سے گزر گئے، پھر پاؤں قریب کر لی، پتہ چلا کہ پاؤں پھیلا کے نہیں کھڑا ہونا، اگر پاؤں پہلے ہی پھیلائے ہوتے تو پھر پھیلانے کی حاجت نہیں تھی، وہ یوں کرو کہ کھڑے ہو جاتے، یوں نہیں کھڑے ہونا، تو اس طرح کھڑے امام حسن و حسین گزر گئے۔ اچھا صحابہ اکرام نے روکا، سرکار نے نماز مکمل فرمائی، نماز مکمل کر کے فرمایا، صحابہ سے فرمایا، حسن و حسین سے نہیں، صحابہ سے فرمایا ان کو چھوڑ دو، میرے ماں باپ ان پہ فدا۔ مولا علی کا ہاتھ پکڑا، حسن و حسین ساتھ ساتھ اور چل رہے ہیں، لیکن فاروق اعظم نے رونا شروع کر دی، آنکھوں سے آنسو جاری۔ پوچھا ماں یبکی کا یا امیر المومنین، اے امیر المومنین، مولا علی کہتے ہیں اے امیر المومنین کس چیز نے آپ کو رلا دیا، کیوں رو رہے؟ فاروق اعظم کہتے ہیں اس لیے رو رہا ہوں کہ جو ذمہ داری میرے پاس سب سے زیادہ میں ہی رونے کا حقدار ہوں، اتنی بڑی ذمہ داری میرے کندھوں پر ہے، اتنی بڑی ذمہ داری، میں روؤں نہ تو کیا کروں، اس لیے رو رہا ہوں۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا پیاری تسلی دی اور کیسی گواہی دی، اے فاروق اعظم خدا کی قسم انک لتعدل فی قضا و انک تعدل فی قضا، اے فاروق اعظم آپ نے تو ہر طرف عدل سے بھر دیا ہے، آپ نے ادھر بھی عدل کیا ہے، آپ نے ادھر بھی عدل کیا ہے، آپ نے زمین کو عدل سے بھر دیا ہے، اے فاروق اعظم آپ نے زمین کو عدل سے بھر دیا ہے۔ لیکن فاروق اعظم پھر بھی روتے رہے۔ پھر امام حسن بولے، فاروق اعظم کے عدل کو بیان کیا، ان کی سلطنت ولایت کو بیان کیا، ان کے انتظام و انصرام کو بیان کیا۔ پھر امام حسن حسین نے بیان کیا کہ اے فاروق اعظم آپ بڑا عدل کرنے والے، بڑا انصاف کرنے والے۔ فاروق اعظم چپ ہو گئے اور دونوں شہزادوں کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں اتشہدان، کیا آپ دونوں گواہی دیتے؟ آپ دونوں گواہی دے رہے، مطلب آپ کی گواہی آ گئی تو پھر تو چلو تھوڑا سکون ملے، آپ گواہی دیتے؟ حسن و حسین مولا علی کو دیکھنا شروع ہو گئے۔ مولا علی نے فرمایا اشہدا، تم دونوں گواہی دو، وَأَنَا مَعَاكُمَا شَهِيدٌ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دیتا ہوں کہ عمر نے زمین کو عدل سے بھر دیا، کہ عمر زمین میں عدل کرنے والے۔ تو پتہ چلا مولا علی بھی گواہ ہیں، فاروق فاروق ہے، حسن بھی گواہ ہے، فاروق فاروق ہے، حسین بھی گواہ ہیں، فاروق فاروق ہے۔ وہ گواہی دے رہے ہیں، عدل کرنے والے، فرق کرنے والے، حق و باطل میں فرق کرنے والے۔
اللہ کرے ہم صحابہ کی پیروی کرنے والے بن جائیں، صحابہ کی اتباع کرنے والے بن جائیں۔ دیکھیں ذکر صحابہ، ذکر اہل بیت ہماری روح کی غذا ہے، ہمارے ایمان کی چاشنی۔ انشاءاللہ جب تک دم میں دم ہے ذکر صحابہ بھی کرتے رہیں گے، ذکر اہل بیت بھی کرتے رہیں گے۔ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ان سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ قرآن و حدیث نے اس سے محبت کا درس دیا، صحابہ سے محبت کا درس دیا، تو ہم نے ان سب سے محبت کرنی، ان سے محبت کرنی۔ ساتھ ساتھ محبت کا ایک تقاضا تو ذکر ہے جیسا ہم کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ محبت کا ایک تقاضا ان کی اتباع بھی، ان کی پیروی بھی ہے۔ دیکھیں مولا علی کیا عقیدہ بتا رہے ہیں، تمام صحابہ میں سب سے افضل ابو بکر صدیق، اس کے بعد فاروق اعظم، ہمیں یہ عقیدہ دے رہے، تو ہم نے اس عقیدے کو دل و جان سے اپنانا۔ اچھا تمام صحابہ کا ادب کرنا، یہی قرآن کا درس ہے، یہی حدیث کا درس ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے، سرکار علیہ السلام نے فرمایا من اللہ فی اصحابی، اللہ فی اصحابی، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں۔ لا تتخذوا غرضا بعدی، میرے بعد انہیں اعتراض کا نشانہ مت بنانا، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے وہ کیا۔ تم زیادہ جانتے ہو کہ رب زیادہ جانتا ہے؟ رب نے سب سے جنت کا وعدہ کر لیا، فرمایا لا تتخذوا غرضا بعدی، میرے بعد اعتراض کا نشانہ مت بنانا۔ من احبهم فبحبی احبهم، جس نے میرے صحابہ سے محبت کی اس نے میری محبت کی وجہ سے محبت کی۔ ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، جس نے میرے صحابہ سے بغض رکھا اس نے میرے بغض کی وجہ سے بغض کیا۔ پتہ چلا اگر حضور سے سچی محبت کرنی ہے تو تمام صحابہ سے محبت کرنی ہے، حضور سے سچی محبت کرنی ہے تو تمام اہل بیت اطہار سے محبت رکھنی ہے۔ کسی ایک کا بغض بھی وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے خارج کر سکتا ہے کہ حضور کی محبت نہیں۔ حضور کی محبت ہو تو ہم سب سے محبت ہو، سب سے محبت ہو، پھر ان کی اتباع اس طور پہ بھی کرنی، عمل کے اندر بھی کرنی۔ دیکھیں صدیق اکبر داڑھی والے، فاروق اعظم داڑھی والے، عثمان غنی داڑھی والے، مولا علی داڑھی والے، امام حسن داڑھی والے، امام حسین داڑھی والے، تمام صحابہ داڑھی والے، تمام صحابہ داڑھی شریف والے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی شریف والے۔ ہم ان کے غلام ہیں تو انشاءاللہ ہم بھی یہ سنت اپنے چہرے پہ سجائیں گے۔ اچھا تمام صحابہ نمازی، نمازیں پڑھنے والے، ایسا نہیں ہے کہ نعرے ادھر لگائے اور فجر کی نماز ہی بول گئے، نماز ہی نہ پڑھی، نہیں، ہم تو ان کے ماننے والے ہیں، ان امام حسین کے کہ کربلا میں جنگ سے پہلے آخری جو زور کی نماز ہے، نماز جمعہ تھا لیکن جمعہ ہے جماعت ضروری ہے، اکیلے نماز پڑھی، تلواروں اور نیزے کے سائے میں بھی امام حسین نے زور کی نماز پڑھی، اور ایسے تلاوت کرنے والے ہیں کہ سر مبارک نیزے پر ہے قرآن۔ کعبے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی